قرآن مجید کا 51واں سورہ سورہ زاریات۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں، پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے، اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے۔ بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو، اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے۔ یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی قسم، یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے؟ جب وہ ان کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا کہ تم تو انجانی قوم معلوم ہوتے ہو۔ پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کر کے لے آئے، پھر ان کی طرف بڑھا دیا اور کہا کیا آپ لوگ نہیں کھاتے ہیں؟ پھر اپنے نفس میں خوف کا احساس کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور پھر انہیں ایک دانش مند فرزند کی بشارت دے دی۔ یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے منہ پیٹ لیا کہ میں بڑھیا بانچ، یہ کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر مٹی کے کھرنجے دار پتھر برسائیں، جن پر پروردگار کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشانی لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم نے اس بستی کے تمام مومنین کو باہر نکال لیا، اور وہاں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کسی کو پایا بھی نہیں، اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے لشکر کے دم پر منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اسے اور اس کی فوج کو گرفت میں لے کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ قابل ملامت تھا ہی۔ اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے ان کی طرف 5 ہوا کو چلا دیا کہ جس چیز کے پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے دنوں مزے کر لو تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر نہ وہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد طلب کرنے کے لائق تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سب ہی فاسق اور بدکار تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے تو ہم بہترین ہموار کرنے والے ہیں۔ اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور خبردار اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ بنانا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔
इसी तरह इनसे पहले किसी कौम के पास कोई रसूल नहीं आया मगर ये कि इन लोगों ने यह कह दिया कि ये जादूगर है या दीवाना। क्या इन्होंने एक दूसरे को इसी बात की वसीयत की है? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुंह मोड़ लें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई इल्जाम नहीं है। और याद दहानी बहरहाल कराते रहें कि याद दहानी साहिबान ईमान के हक में मुफीद होती है। और मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं इनसे न रिज़्क़ का तलबगार हूं और न यह चाहता हूं कि ये मुझे कुछ खिलाएं। बेशक रिज़्क़ देने वाला साहिब कुव्वत और जबरदस्त सिर्फ अल्लाह है। फिर इन जालिमीन के लिए भी वैसे ही नताइज हैं जैसे इनके असहाब के लिए थे, लिहाजा ये जल्दी ना करें। फिर कुफ्फार के लिए उस दिन वैल और अजाब है जिस दिन का इनसे वादा किया जा रहा है।